الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج یہاں مل بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ آپ کی مجلس مسلسل ہفتہ واری مجلس ہے۔ اس سے قبل ہم عقیدے کے سلسلے میں اس مجلس کے اندر 2 کتابیں اصول ثلاثہ اور کتاب التوحید کا درس لے چکے ہیں، اور آج سے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے جو نماز سے متعلق ہے۔ قبل اس کے کہ اس درس کا آغاز ہو، آپ حضرات سے التماس ہے کہ درس کے دوران خاموشی کے ساتھ آپ حضرات درس سنیے۔ جہاں کوئی سوال ذہن میں پیدا ہو اس کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے، اور پھر درس کے اختتام پر سوالات کا آغاز کیجیے۔ درس کے دوران سوالات مت کیجیے، کیونکہ سوال پر سوال شروع ہوتا ہے اور پھر جو ہے موضوع رہ جاتا ہے اور بات دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ اور سوالات درس سے متعلق، سوالات جو کیے جائیں وہ درس سے متعلق ہوں، لیکن درس کے آخر میں سوالات کیجیے۔ درس ختم ہو گیا، جن کو جلدی ہوگی وہ جا سکتے ہیں، جن کو سوالات سے استفادہ کرنا ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے متعلقہ سوال ختم ہونے کے بعد پھر اگر کسی کو غیر متعلق درس سوال کرنا ہے تو وہ کرے، لیکن اولاً ان سوالات کو ترجیح دی جائے جو سوالات درس سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد غیر متعلق سوالات آخر میں ہمارے جس بھائی کو سوال کرنا وہ آخر میں کر سکتے ہیں، لیکن برائے مہربانی درس کے دوران سوالات نہ کیجیے۔ سوالات پیدا ہوں تو اس کو آپ فوراً نوٹ کر لیجئے اور درس کے بعد پھر سوالات کا آغاز کیجیے۔ محترم حاضرین، ہم جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اسلام کے اہم ترین رکن صلاۃ، جس کو نماز کہا جاتا ہے، نماز سے متعلق۔ نماز کا موضوع انتہائی وسیع ہے، لہذا ہم یہاں اس فترے میں نماز سے متعلق جو موضوع چھیڑنا چاہتے ہیں وہ کیفیت صلاۃ، نماز کی کیفیت، تکبیر سے لے کر تسلیم تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، یہ ہم پڑھنے کی اس درس میں کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ میرے بھائیوں، کوئی بھی عبادت کے لیے شرط یہ ہے، 2 بنیادی شرطیں، ایک تو اخلاص نیت اور دوسرے اتباع سنت، کہ ہمارا وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس عمل میں کسی اور کو شریک نہ کریں، توحید کو قائم رکھیں، اور دوسرے یہ کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے اندر اقیم الصلاۃ کہہ کر کے نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، وہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرے، وہ نماز سیکھے جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور جو نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے۔ اس درس میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ صحیح احادیث کی روشنی ایک بھی انشاءاللہ ضعیف حدیث آپ کے سامنے نہیں آئے گی، جتنی حدیثیں اس میں پیش کی جائیں گی سب قابل حجت صحیح اور حسن درجے کی احادیث ہوں گی۔ اس کی روشنی میں ہم کیفیت صلاۃ، نماز کی کیفیت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ اپنے قول اور فعل سے بیان کیا، اور تمام سلف صالحین کی یہی وصیت ہے، تمام سلف صالحین کی، تمام ائمہ کی یہی وصیت ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث جب آ جائے تو وہی میرا مذہب، وہی میرا مسلک ہے۔ تو انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم بھی اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کر سکیں۔ رہا دوسرے نماز کی تفصیلات اور مسائل تو اس میں ہم فی الحال ہم نہیں جائیں گے، انشاءاللہ اس کورس کے ختم ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھیں گے، اگر لوگوں کی رغبت رہی تو پھر دوسرے مسائل جو ہے تفصیلی مسائل جو نماز کے ہیں اس کو چڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر اس نصاب کے لیے، درس کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا وہ آپ کے ہاتھوں میں، جس کا نام ہے نماز نبوی، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان، یہ پاکستان کے اسکالر ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، ان کی ترتیب دی ہوئی یہ کتاب ہے، اور پاکستان ہی کے ایک عظیم عالم حدیث حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ نے اس کی احادیث کی تخریج کی ہے اور اس کی تحقیق پیش کی ہے، اور اسی طرح حافظ صلاح الدین یوسف اور عبد الصمد رفیقی جو ہے حفظہم اللہ، جو پاکستان کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں، ان لوگوں نے اس پر نظر ثانی کی ہے، اس کی تصحیح کی ہے، اور پھر ان جو ہے تحقیقات اور تصحیحات کے بعد دارالسلام نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر ہمارے خیال سے 177 ہوگا، ہماری نسخے میں ہے 177، کھولیے، نماز نبوی تکبیر اولیٰ سے سلام تک، نماز نبوی تکبیر اولیٰ سے آپ کے میں 149 آپ کے نسخے میں 139 آپ میں ہے، ہمارے میں جو ہے 177 ہے، آپ میں جو ہے کھول لیجیے اس صفحے کو، اور اسی حصے کو ہم پڑھیں گے، اسی حصے کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کل چیپٹر کا نام بتا دیجیے، چیپٹر نماز نبوی تکبیر اولیٰ سے سلام تک، نہیں ملا انگلش میں، انگلش میں کتنا نمبر انگلش میں ٹرانسلیشن نہیں ملا، وہ والی الگ کتاب ہے، یہ پروفیسر ذوالفقار کی ہے، محمد ذوالفقار، یہ بتائیے وہ اس کی سیم نہیں ہو سکتا ترتیب الگ ہو، بہرحال دیکھ لیجیے کہاں یہ موضوع ہے، کوئی ہے اس طرح انہوں نے پیش کیا ہے کہ انہوں نے ترتیب سیم ہے، پہلے وضو ہے، یہ جماعت ہے، وہ سب اسی کیفیت کے لیے الگ باب باندھا ہے انہوں نے۔ بہرحال جہاں قیام کا تکبیر تحریمہ کا کہیں ذکر ہے 250 میں دیکھیے بھائی 250 تکبیر الاحرام 254 سے صحیح، انگلش میں 250 سے دیکھ لو، 254 پہ آتا ہے تکبیر الاحرام۔
تو یہاں پر جو ہے یہ حصہ جو ہے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جیسا واضح ہوا کہ ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کا ہم سے مطالبہ ہے۔ صلو کما رأیتمونی وصلی، بخاری کی روایت ہے صلو کما رأیتمونی وصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اور اسی طرح حج کے بارے میں کہا خذوا عنی مناسککم، تم حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ تو ہر عبادت کس کے طریقے پر ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ یہاں پر مصنف نے سب سے پہلے جو عنوان قائم کیا ہے اور ایک طویل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت صلاۃ کے سلسلے میں یہاں پیش کی ہے، جو ابو داؤد، ترمذی اور صحیح ابن حبان وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، اور ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی۔ عنوان ہے 11 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت۔ یہاں سے آغاز کیا ہے، یعنی اس کیفیت پر 11 صحابیوں نے شہادت اور گواہی دی۔ فرماتے ہیں، روایت سنیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز جانتا ہوں۔ ابو سعید جو ہے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 صحابہ کے سامنے کہا تم میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ اور کیفیت مجھے آتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا وہ کیسے؟ صحابہ نے ان کی اس بات پر کہا بھی کیسے تمہیں زیادہ معلوم ہے؟ نہ تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ آتے رہے ہو اور نہ ہم سے زیادہ آپ کی صحبت میں رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہاں واقعی صورتحال تو یہی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے کہا پھر ہمارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرو۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مجھے معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت صلاۃ، نماز کا طریقہ، تو بیان کرو دیکھیں۔ سیدنا ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر جو نماز کی ہے، نماز کے آغاز میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اس تکبیر کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ کیوں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جو حلال ہیں، حقیقت میں مباح ہیں، جائز ہیں، اس تکبیر کے بعد وہ چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اسی سے نماز کا آغاز۔ پھر قرآن پڑھتے، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے۔ تو قیام بتایا، قرات بتائی، اور اس کے بعد کہا پھر رکوع کے لیے جھکتے تو رفع دین، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے، پھر قرآن پڑھتے، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، یعنی رکوع کے اندر دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھتے، پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی رکھتے، سیدھی کرتے، کمر جو ہے بالکل سیدھی ہوتی، بس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ بلند کرتے،
سر نہ اونچا ہوتا نا، بلکہ سر اور پیٹھ کا لیول جو ہے برابر ہوتا، سر اور پیٹھ کا لیول جو ہے برابر رکھتے، نہ جھکا ہوا ہوتا سر اور نہ اٹھا ہوا ہوتا، پیٹھ اور سر ہموار رکھتے اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ کیا معنی ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا؟ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی، اس نے تعریف۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور دونوں ہاتھ پھر اٹھاتے، یعنی رفع دین کرتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے کندھوں کے برابر کرتے اور قومے میں اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے، بس اپنے دونوں ہاتھ یعنی بازو اور پہلو رانوں اور زمین سے دور رکھتے، سجدے میں نہ تو ران پر ہاتھ ٹیکتے اور نہ زمین پر ہاتھ ٹیکتے، کوہنی جو ہے نہ ران پر ٹیکتے تھے اور نہ زمین پر ٹیکتے تھے، نہ پہلو سے لگائے رکھتے، پہلو سے جدا رکھتے تھے، ران سے بھی جدا رکھتے اور زمین سے بھی جدا، صرف ہتھیلی زمین پر ہوتی تھی اور کوہنی زمین سے اٹھی رہتی تھی، ران سے بھی الگ اور پہلو سے بھی الگ۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو اسے چپکائے رہتے ہیں یا ران پر ٹیک لیتے ہیں یا زمین پر بچھا دیتے ہیں، نہیں، زمین پر فرمانا ہے کہ صرف ہتھیلی رکھتے ہیں، ہتھیلی انگلیاں قبلہ رخ جو ہے، ہتھیلی انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے جو ہے، اور اس کو بند نہیں کریں گے، کھلی رہیں گی انگلیاں، قبلہ رخ کر کے رکھیں گے اور کوہنی جو ہے زمین سے اٹھی رہے گی، پہلو سے بھی الگ اور ران سے بھی الگ۔ کہتے ہیں کہ جو ہے پہلو ہاتھ یعنی بازو اور پہلو رانوں اور زمین سے دور رکھتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے، یعنی جو ہے پاؤں کی انگلیاں کھولتے، اس طرح کی انگلیوں کے سر قبلہ رخ ہوتے، یعنی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھ کر جو ہے قدم جو ہے زمین پر انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے رکھتے، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، یعنی سجدے سے سر اٹھاتے، اپنا بایاں پاؤں موڑ کر بچھا لیتے، پھر اس پر بیٹھتے، بایاں پیر اس کو جو ہے موڑ کر کے اس پہ بیٹھ جاتے، اس پیر کو بچھاتے، قدم کو بچھا کے اسی کے اوپر بائیں پیر پر جو ہے لیفٹ پر جو ہے بیٹھتے تھے۔ بایاں کہتے ہیں لیفٹ کو اور دایاں کہتے ہیں رائٹ کو، بایاں لیفٹ اور دایاں رائٹ۔ بہت سے لوگ دایاں بایاں نہیں الٹا سیدھا سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ الٹا سیدھا کہتے ہیں، اصل اردو ہے دایاں اور بایاں، بایاں لیفٹ کو کہتے ہیں اور دایاں رائٹ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے اور پھر اس پر بیٹھتے، یعنی سجدے سے اٹھنے کے بعد جب قاعدہ کرتے تو بایاں پیر جو ہے یہ بچھا کر، لیفٹ کا پیر جو ہے یہ قدم جو ہے بچھا کر اسی پر بیٹھ جاتی تھی، اسی کے اوپر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ اور دایاں قدم کیا ہوتا تھا، دایاں قدم اس کو کھڑا رکھتے، اس کو کھڑا رکھتے انگلیاں قبلہ رخ ہوتی، ہر ہڈی اپنی جگہ پر پورے اطمینان سے بیٹھ جاتے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی، بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمعی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی، یعنی دوسرے سجدے کے بعد بھی سیدھے بیٹھ جاتے، دوسرے سجدے کے بعد بھی سیدھے بیٹھتے تھے اور پھر اٹھتے تھے، پھر دوسرے جو ہے رکعت کے لیے اٹھتے تھے، یعنی اطمینان سے جلسے استراحت میں بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے، یعنی جیسی پہلی رکعت پڑھی ویسے دوسری رکعت اسی اطمینان کے ساتھ پڑھتے، پھر جب 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے
اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے. یعنی تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے, 2 رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کرتے کندھوں تک, جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ کے وقت کیا تھا. تکبیر اولیٰ کے وقت کرتے تھے, ایسے تیسری رکعت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہوئے جو ہے رفع یدین کرتے. پھر اسی طرح اپنے باقی نماز میں کرتے, یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے, جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے, یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ جس کے بعد بیٹھ کر تشہد, درود اور دعا پڑھ کر سلام دیتے ہیں, یعنی آخری تشہد میں جب بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے. کیا مطلب؟ یہ جو ہے لیفٹ قدم جو ہے یہ پڈلی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, اس حصے کو اردو میں پڈلی کا, عربی میں ساق کہتے ہیں. عربی میں اس کو ساق کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو پڈلی کہا جاتا ہے. یہ گھٹنے سے لے کر یہ قدم تک کا یہ حصہ جو ہے یہ پڈلی کہلاتا ہے. یہ پورا جو ہے پڈلی ہے. تو کہتے ہیں کہ رائٹ پڈلی کے نیچے اور لیفٹ جو ہے یہ قدم جو ہے کر لیتے تھے. یعنی پہلے اور قاعدے میں تو اس طرح بیٹھتے تھے. بیٹھنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں, چاہے وہ دونوں سجدوں کے درمیان کا قاعدہ ہو, چاہے وہ درمیان کا قاعدہ ہو, پہلا تشہد ہو یا دونوں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا ہو, ان دونوں میں کیا کرتے تھے, یہ بایاں قدم جو ہے بچھا کر اس پر آپ بیٹھ جاتے تھے اور دایاں قدم جو ہے انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے کھڑا رکھتے تھے. رائٹ کو کھڑا رکھتے تھے انگلیوں کو جو ہے قبلہ رخ کر کے, اور لیفٹ قدم کو جو ہے بچھا کر اس پر بیٹھ جاتی. یہ کیفیت ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی. یہ کیفیت ہے بیٹھنے کی کہ بائیں قدم کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دائیں قدم کو کھڑا کر لیں. دائیں قدم آپ کھڑا رکھتے تھے, بائیں قدم. یہ کیفیت تھی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی, اور دونوں اور پہلے قاعدے اولیٰ یا تشہد اول جسے کہتے ہیں, تشہد اول میں پہلے تشہد بیٹھنے کی کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن فرماتے ہیں جب آخری تشہد ہوتا تو آخری تشہد میں بجائے قدم پر بیٹھنے کے زمین پر آپ بیٹھتے تھے, زمین پر بیٹھتے تھے اور اس قدم کو اس پڈلی کے نیچے کر لیتے تھے اور اس قدم کو اپنے اسی حالت پر رکھتے تھے. دایاں قدم یہ کھڑا رہے گا, انگلیاں قبلہ رخ رہیں گی, اور بایاں قدم اس پڈلی کے نیچے ہوگا اور یہ بیٹھے. اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں تورک. تورک اس کو کیا کہا جاتا ہے, تورک. بیٹھنے کی کیفیت کو کہتے ہیں تورک, یعنی زمین پر ورک رکھ کر کے جو ہے بیٹھ گئے. تو وہی یہاں پر بتلا رہے ہیں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کولہے پر بیٹھتے. یہ کولہا کہتے ہیں, اس حصے کو کولہا کہا جاتا ہے. اس کولہے کو زمین پر رکھ کر آپ بیٹھ جاتے تھے. یہ سن کر پھر سلام پھیرتے, پھر سلام پھیرتے, تشہد سے فارغ ہو کر پھر سلام پھیرتے. یہ سن کر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا, اے ابو حمید ساعدی تو نے سچ کہا, تو نے جو کیفیت بتائی یہ سچ کہا. تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. تو 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیفیت نماز کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی, اور ان 10 صحابہ نے, یہ وفات نبی کے بعد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے, اور ان 10 صحابہ نے ان کی اس بیان کردہ کیفیت کی تصدیق کی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. یہ جو ہے پہلی حدیث جو یہاں پر مصنف نے پیش کی ہے, تاکہ اس سے جو ہے ایک سرسری جو ہے نظر ہماری جو ہے بیٹھنے اٹھنے پر جو ہے قومیں اور قاعدے کی کیفیت پر
پڑ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے اٹھنے کی کیفیت کیا تھی۔ تو یہاں پر جو ہے جو چیز ہمیں معلوم ہے کہ ہر خفض و رفع پر تکبیر کا اہتمام، اور جو ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کا اہتمام، اور اسی طریقے سے جو ہے معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے اللہ کے رسول رفع یدین کرتے تھے، رفع یدین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ان 4 اوقات میں، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے، قعدہ اولیٰ کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے۔ یہ 4 مقامات پر یہاں اس حدیث کے اندر جو ہے رفع یدین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر اپنا جو ہے ہتھیلی اٹھاتے تھے، لیکن یہ کندھوں کے برابر اٹھانے کے میرے بھائی سن لیجیے، یہ ہتھیلی جو ہے قبلہ رخ ہونی چاہیے، انگلیاں کھڑی ہوں، ہتھیلی قبلہ رخ ہو۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بالکل جو ہے کندھے کے برابر ہونا چاہیے، اس طرح ہو کہ ہتھیلیاں کندھے کے برابر ہوں، انگلیاں کانوں کے برابر، انگلیاں جو ہے کانوں کے برابر اور ہتھیلی جو ہے کندھوں کے مقابل میں، کندھے اور کان کے مقابل میں جو ہے ہونا چاہیے۔ یہ کیفیت ہے، ہتھیلی قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے اٹھاتے ہیں، یہ غلط ہے، وہ دعا کے لیے نہیں جو ہے۔ اور اس انگلیوں کی کیفیت جو ہے آدھی نارمل ہونا چاہیے، نہ اسے پھیلانا چاہیے، نہ اسے سمیٹنا چاہیے، ہاتھ کھلا ہوا ہو، انگلیاں نارمل حالت میں۔ اور اسی طریقے سے بیٹھنے کی کیفیت بھی یہاں واضح ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو ہے پوری نماز میں جو آپ بیٹھتے تھے تو جو ہے لیفٹ قدم کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے تھے اور رائٹ کو کھڑا رکھتے تھے، رائٹ قدم کو جو ہے کھڑا رکھتے تھے، انگلیاں قبلہ رخ ہوتی تھی، اور بائیں قدم کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جاتے، لیفٹ پر بیٹھتے تھے، رائٹ کو کھڑا رکھتے تھے، رائٹ قدم کو۔ لیکن جو آخری قاعدہ ہوتا تھا تو آخری قاعدے میں زمین پر بیٹھتے تھے، اور لیفٹ رائٹ اپنی حالت میں ہوتی جیسے پہلے قاعدے میں تھا، سجدوں کے درمیان جیسے بیٹھتے تھے اسی طرح حالت کی رہتی تھی اور اس پیر کی، لیکن بایاں پیر جو ہے دائیں پنڈلی کے نیچے کر لیتے ہیں۔ یہ کیفیت تھی جو ہے اس حدیث پاک سے اس کیفیت کا ہمیں پتہ لگتا، اور اس کا یہ پتہ لگا کہ رکوع میں سر اور پیٹھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوتے تھے، سر اور پیٹھ دونوں برابر رکھتے تھے، نہ سر اٹھا ہوا ہوتا تھا نہ جھکا ہوا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح یہ معلوم ہوا کہ رکوع میں دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر، بہت سے لوگ پنڈلی پکڑے رہتے ہیں، بہت سے لوگ ہاتھ پنڈلی پر رکھتے ہیں، غلط ہے۔ یہ ہاتھ دونوں گھٹنے پر مضبوطی کے ساتھ ہیں، گھٹنے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ دونوں ہتھیلیوں سے ہاں اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، اور ہاتھ بالکل سیدھا رکھیں گے، ہاتھ میں لوز پن نہیں رہے، بالکل ہاتھ سیدھا رہے گا تبھی پیٹھ سیدھی رہے گی۔ یہ ہاتھ کی کیفیت ایسے کر لیتے ہیں اس لیے پیٹھ چڑھی ہوئی ہے۔ پیٹھ اور سر کو اگر سیدھا رکھنا ہے تو اس کے لیے کیفیت یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ گھٹنا پکڑیں اور ہتھیلی کو بالکل ٹائٹ رکھیں، ہاتھ کو بالکل ٹائٹ رکھیں گے تب پیٹھ کا لیول جو ہے صحیح ہوگا۔ اگر ہاتھ کو ٹائٹ نہیں رکھیں گے تو پیٹھ کا لیول صحیح نہیں رکھ سکتے۔ پیٹھ کا لیول رکوع میں صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ جو ہے آپ گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اس کو ہاتھ کو بالکل ٹائٹ رکھیں، اس کو لوز پن نہ رہے، اس کو بغل سے نہ دبائیں، بغل سے دبائیں گے تو کیفیت جو ہے رکوع کی صحیح نہیں ہوگی۔ سمجھ بات آئی؟ کیفیت کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ کیسے پہلے کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ پہلی چیز یہاں جو مصنف نے ذکر کی ہے تو یہ روایت ابو داؤد، ترمذی اور صحیح ابن حبان کی ہے، کتاب میں پورے حوالے اور حدیث نمبر اور باب کا نام وغیرہ سب مذکور ہے۔ اور یہی معلوم ہوا، جیسے بہت سے ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں
کہ نہیں پہلے رفع دین کرتے تھے بعد میں رفع دین منسوخ ہو گئے. نبی کی وفات کے بعد کا معاملہ ہے. 10 صحابہ کی شہادت موجود ہے. 10 صحابیوں کے درمیان 11ویں صحابی بیان کر رہے ہیں اور 10 صحابی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اگر رفع دین منسوخ ہو گیا ہوتا تو یہ 10 صحابہ ٹوکتے کہ بھائی ہے پہلے تھا اب نہیں. اس کے بعد مصنف نے تفصیلی ذکر کیا اس کا. نماز کی نیت پہلی چیز سب سے بنیادی چیز ہر عمل کے لیے کیا ہے؟ اس عمل کی نیت. نیت یہ اہم ترین چیز ہے. انما الاعمال بالنیات. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار نیت. یہ متفق علیہ روایت. متفق علیہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. متفق علیہ روایت یعنی جس کو بخاری نے بھی اپنے صحیح کے اندر روایت کی ہو اور امام مسلم نے بھی اپنے صحیح کے اندر روایت کی. جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں جو حدیث ہو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو بخاری مسلم کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے متفق علیہ روایت ہے. یہ اصطلاح ہے حدیث کی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث. صحیح بخاری کی یہ پہلی حدیث. سب سے پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو مصنف کہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام جائز اعمال میں سب سے پہلے خلوص نیت کر لیا کریں. خلوص نیت کر لیا کریں یعنی اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ یہ عمل ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہماری نیت کی اور نہ ہو دکھاوا ریا و نمود یا دوسرے سے تعریف لینا یہ سب نہ ہو بلکہ ہماری نیت صرف اللہ کو خوش کرنا اللہ کو راضی کرنا ہو اس عمل کے ذریعے. تو کہتے ہیں خلوص نیت کر لیا کریں کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا. پھر مصنف نے یہاں ایک حدیث ذکر کی ہے جو ہے بخاری کی جو ہے صحیح مسلم میں روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت ذکر کی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید اللہ کے سامنے قیامت کو لایا جائے گا. اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ تجھے کہہ دیا گیا تجھے تیرا صلہ مل گیا اب مجھ سے کیا چاہتا ہے. پھر منہ کے بل گھسیٹ کر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح ایک عالم جس نے علم شہرت کی نیت سے پڑھا اور پڑھایا تھا اللہ کے حضور پیش کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. پھر ایک شہرت کی غرض سے سخاوت کرنے والے مالدار کا بھی یہی حشر ہوگا. یہی حشر ہوگا کہ وہ ریا و نمود تھا عمل میں اس لیے اتنے بڑے بڑے اعمال ان کے کسی کام نہیں. تو اخلاص نیت یہ ہر عمل میں ضروری ہے. تو نماز میں سب سے پہلے نیت کی جو ہے اصلاح ضروری ہے کہ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں. اور جو ہے وضو کرتے وقت دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہونے کے لیے طہارت یعنی وضو کرنے لگا ہوں. اور پھر جب نماز پڑھنے لگے تو دل میں یہ قصد اور نیت کریں کہ صرف اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کا حکم بجا لاتا ہوں. تو نیت کی ضروری چیز. نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. نیت چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہے اس لیے زبان سے الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نیت کا یہ دل کا عمل ہے یہ زبان کا عمل نہیں. نیت کی جگہ دل ہے نیت کی جگہ زبان نہیں. اور نیت کا زبان سے ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل
سے ثابت نہیں ہے۔ تو نیت کا تعلق جو ہے دل سے ہے، اس لیے دل میں نیت کرنی چاہیے، زبان سے اس کا تعلق نہیں، زبان سے اس کا تعلق نہیں۔ آپ ہزار مرتبہ زبان سے کہیں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کے، اوپر اس زمین کے، نیچے اس آسمان کے، تو کتنا بھی کہیں، کتنی بھی تعین کریں، تخصیص کریں، شہر اور علاقہ سب متعین کر دیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر دل میں دل خالی ہے، تو اس زبان کی اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اصل اعتبار کس کا ہے؟ دل کے قصد اور ارادے اور عزم، دل کے قصد اور ارادے اور عزم کا، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ نیت ضروری۔ اب نیت میں 2 چیزیں یہاں واضح ہونی چاہیے۔ ایک تو نیت ہے کہ یہ عمل خالص اللہ کے لیے، سمجھے؟ خالص اللہ کے لیے۔ اسی لیے علماء عقیدہ اور توحید جب عقیدے کی کتابوں میں نیت سے بحث کرتے ہیں تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، اخلاص، اخلاص ہے نیت۔ اور ایک ہے نیت فقہا کی اصطلاح میں، فقہا جب نیت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مقصود عبادت کی تعین، عبادت کی تعین ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہیں یا وضو کرنے جا رہے ہیں، تو اس عبادت کی تعین دل میں ہونی چاہیے۔ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں یا عصر پڑھ رہے ہیں، دل میں اس کی تعین، استحضار، دل میں اس کا استحضار اور اس کی تعین ہونی چاہیے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی نیت۔ ایک نیت میں اخلاص عمل کہ خالص اللہ کی رضا اور اس کے خوشنودی پیش نظر ہو، کسی طرح کا ریا اور نمود ہماری نیت کے اندر اس کا گزر نہ ہو۔ اور دوسرے یہ کہ اس عبادت کی تعین ہونی چاہیے کہ ہم کون سی عبادت کرنے جا رہے ہیں، فرض پڑھنے جا رہے ہیں یا سنت پڑھنے جا رہے ہیں، ظہر پڑھنے جا رہے ہیں یا عصر پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ تعین دل کے اندر ہونی چاہیے۔ 2 چیزیں ہو گئی نیت، ایک تو اس کو اللہ کے لیے خاص کرنا اور دوسرے اس عبادت کو متعین ہونا کہ کون سی عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو دل میں یہ چیز انسان کے ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے دل میں، ایسے چلے گئے، کچھ پتہ نہیں، کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ظہر پڑھ رہے ہیں کہ عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں کہ عشاء پڑھ رہے ہیں، فرض ہے یا سنت ہے، کچھ پتہ نہیں، نماز میں کھڑے ہیں یا بازار میں کھڑے ہیں، پتہ ہے ایسا، تو پھر ایسی عبادت کا اعتبار انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، جو نیت کی ہے ویسا ہی ثمرہ ملے گا، ویسا ہی پھل ملے گا، جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت کی جگہ دل ہے۔ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی اور نہ نیت کرنے کا طریقہ بتایا، کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ ظہر کی نیت اس طرح، عصر کی نیت اس طرح، نماز کی نیت اس طرح اور روزے کی نیت اس طرح، حج کی نیت اس طرح، زکوٰۃ کی نیت اس طرح، کوئی حدیث رسول پاک نہ صحیح نہ ضعیف۔ اور اسی طرح صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے نیت کے الفاظ مذکور نہیں تھے، ائمہ اربعہ میں سے کسی امام سے نیت کے الفاظ مذکور نہیں، کسی نے یہ تعلیم نہیں دی کہ نیت زبان سے کی جائے، نیت کیونکہ نیت کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، نیت کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں۔ تو نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ نے بتایا، نہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ نے بتایا، لیکن آج اس پر جو ہمارا عمل ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور کچھ نہیں یاد، سورت نہیں یاد ہے، نیت پہلے یاد کرائی جاتی، سورہ فاتحہ نہیں تو صحیح پڑھنا آتا، سورتیں نہیں یاد، دعائیں نہیں یاد، لیکن نیت ضرور یاد کرائی جاتی ہے، جیسے نیت کرو
بلکہ عیدین وغیرہ میں تو نیت سکھاتے ہیں، ایسے نیت کرو. جس کو نیت نہ معلوم ہو وہ کہہ دے جو نیت امام کی وہ نیت ہماری. یہ جو ہے تو نیت جو ہے یہ دل کی چیز ہے. دل میں نیت ہونی چاہیے. دل کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں کس زبان میں نیت کریں، کن الفاظ، اس کی دل کی کوئی الفاظ نہیں ہوتے. نہ الفاظ کی ضرورت ہے اور نہ زبان کی ضرورت ہے. دل کے قصد اور ارادے کا نام نیت ہے. دل کے قصد اور ارادے کا نام نیت ہے. دل میں قصد اور ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ظہر پڑھنے جا رہے ہیں، عصر پڑھنے جا رہے ہیں، مغرب پڑھنے جا رہے ہیں، عشاء پڑھنے جا رہے ہیں، فرض پڑھنے جا رہے ہیں کہ سنت پڑھنے جا رہے ہیں. یہ دل میں قصد و ارادہ ہونا چاہیے. اور بنیادی چیز کی وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب ہو، اس کے ذات کے ساتھ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں ہے. علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، اور نہ ہی اس امت کے سلف اور ائمہ میں سے کسی نے الفاظ سے نیت کی ہے. کسی نے نہیں. نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ صحابہ نے، نہ ائمہ دین نے، کسی نے الفاظ سے نیت نہیں کی. عبادات میں مثلا وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ میں جو نیت واجب ہے بالاتفاق تمام ائمہ مسلمین کے نزدیک اس کی جگہ دل، اس کی جگہ دل. نیت واجب ہے، ضروری ہے. اگر نیت نہیں صحیح تو نماز نہیں صحیح نہیں ہوگی. لیکن نیت کی جگہ جو ہے دل ہے، زبان نہیں ہے. اس لیے نیت دل ہی میں کرنی چاہیے. نیت جو ہے دل میں کرنی چاہیے. دل کے قصد اور ارادے کا نام ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اسے بدعت کہتے ہیں. یہ بدعت، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا بدعت ہے. اور بدعت ہر وہ عمل جو نہ رسول پاک سے ثابت ہو، نہ صحابہ سے ثابت ہو، اور اس کو دین سمجھ کر کے کیا جائے. جس عمل کو بھی دین سمجھا جائے اور اس کا ثبوت کتاب و سنت اور عمل صحابہ سے نہ ہو، وہ عمل کیا ہوگا؟ بدعت. جس کو نیکی سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہو، نہ حدیث سے ہو، نہ صحابہ کے عمل سے ہو، تو ایسے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت. اس لیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے؟ بدعت. یہاں پر حاشیے میں حاشیے والوں نے لکھا ہے، تفصیل سے پڑھ لیجئے گا اس کو، کہ عقل کے خلاف بھی ہے، نقل کے خلاف بھی ہے، اور یہ لغت کے بھی خلاف. زبان سے نیت کہنا عقل کے خلاف بھی ہے، اور یہ نقل یعنی کتاب و سنت کے خلاف بھی ہے، اور جو ہے یہ لغت عربی زبان کے بھی خلاف ہے. عربی زبان میں نیت کہتے ہیں دل کے قصد اور ارادے. دل کے قصد اور ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. زبان سے ادا کرنے کو نیت نہیں کہتے. اس کے بعد جو ساڑھے 9 ہو گئے، ٹھیک ہے، آج اسی پر بات بس کی جاتی ہے. انشاءاللہ آئندہ جو ہے آگے چلیں گے. اب کسی کے پاس بھی سوال ہے اس موضوع کے تحت تو وہ سوال کر سکتے ہیں. عورت مرد کی نماز میں کیفیت میں کوئی فرق نہیں. کیفیت صلاۃ میں مرد اور خواتین میں کوئی فرق نہیں. ہاں سب چیزیں اسی طرح. کیا کہنا؟
आज नियत में तो आपको ज़ोहर असर मगरिब इशा इसकी तायन है। मुसाफिर है तो मुसाफिर की नियत, फस्ल कर रहे हैं तो फस्ल दिल में दिल में कह सकते हैं कि दिल में इरादे का उसका कोई जुबान नहीं, दिल की कोई जुबान नहीं होगा। चलिए आगे आगे तो नियत पे पहुंचे। हाँ शेख साहब, अभी नियत में ये है कि मसलन के मगरिब की नमाज छूट गई और ईशा के वक्त चले गए, ओके, और ईशा के वक्त याद आया कि अरे मगरिब की नमाज गई, तो उस वक्त नियत क्या होगी? यानी ईशा का नियत ले लिए, हाँ समझो ले लिए, और फिर तब आया याद के नहीं कोई बात नहीं, ईशा की नियत, वो ईशा की नियत। जिस नियत से आप नमाज में खड़े हो गए हैं उस नियत से उस नमाज को मुकम्मल कीजिए। तो मगरिब फिर उसके बाद मगरिब नियत को बदलना नहीं चाहिए। हाँ, नियत को बदलना नहीं चाहिए, नमाज में नियत को नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, अगर आप सफर में जा रहे हैं, आप सफर में हो, सफर में हो, सफर में हो, हाँ, तो ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज जो है, वो ज़ोहर की नमाज जो है वो आप डिले कर देते हैं, जमा करना सलाते हैं। जब आप मस्जिद में दाखिल हो रहे होते हैं तो उस वक्त कुछ लोग जो होते हैं वो असर की नमाज पढ़ रहे होते हैं, आप ज़ोहर की नमाज पढ़ सकते हैं उनके साथ नियत से। आप कौन मुसाफिर हैं? आप मुसाफिर हैं कि मुक़ीम हैं? मुसाफिर वो लोग क्या पढ़ रहे हैं? वो लोग असर पढ़ रहे हैं और आप पहुँचे ज़ोहर नहीं पढ़े, मैंने ज़ोहर नहीं पढ़ी, आप ज़ोहर पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ सकते हैं उनके साथ उसके लिए ये शर्त है कि मुझे हम तो शरीफ पढ़नी पड़ेगी सूरह फातिहा। हाँ, आप जो है हम पढ़ेंगे और उनके साथ नियत में आप शरीक नहीं रह सकते, नियत में हम आपके ताबे नहीं होते। तो ये शर्त है कि आप सूरह फातिहा पढ़ें और उसके साथ एक और सूरत पढ़ें। देखिए आपको मौका है, आप ज़ोहर पढ़ रहे हैं ना, अगर किताब पूरा करें, अगर मौका नहीं है तो सूरह फातिहा पढ़ें। किसी को अगर किताब चाहिए तो नाम लिखा ले। बाकी लोग कहते हैं कि अगर आपको पता है वो असर पढ़ रहे हैं, नाम लिखा लो, तो आप असर पढ़ें उनके साथ, फिर बाद में ज़ोहर पढ़ें। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं। नमाज की तरतीब से पढ़ना या नमाज जो छुट्टी है उसको तरतीब से पढ़ना, जो पहले उसको पहले पढ़ा, जो बाद में है उसको बाद में पढ़ाइए, अफजल और बेहतर, समझे। लेकिन अगर किसी ने पढ़ लिया, आप असर की नीयत से खड़े हो गए, बाद में ज़ोहर पढ़ लें, नमाज इस सूरत में भी हो जाए, चाहे आपको पता हो कि वो असर पढ़ा। हाँ पढ़ता हो। अगर किसी को किताब चाहिए तो नाम। मुसाफिर मस्जिद में पहुंचा और नमाज पढ़ने वाले मुकीम हैं, मुकीम इमाम नमाज पढ़ा रहा है, मुसाफिर मस्जिद में पहुंचा तो उसको क्या करना होगा? वो उनके साथ पूरी नमाज पढ़ेगा, वो इमाम के ताबे होगा और वो पूरी नमाज इमाम के साथ मुकीम की नमाज पढ़ेगा। आप बाद में कभी असर पढ़ेंगे या आप नमाज के दौरान